اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان کیا ہے الصلاۃ، بے شک نماز ہے وہ روکتی ہے انسان کو بری باتوں سے۔ اگر انسان نماز کو نماز سمجھ کر ادا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز کا کام یہ ہے کہ وہ برائیوں سے روکتی ہے۔ خود قرآن کا کہنا ہے، کسی انسان یا عالم مجتہد کا فرمان نہیں، قرآن کا فرمان ہے، اور قرآن کا فرمان بہرحال کسی قیمت پر غلط نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم اور آپ کو غلط کہہ سکتے ہیں، اور آپ جو بولتے ہیں اس میں 100% سب صحیح نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ جو بولتا ہے، جو کہتا ہے، وہ سب 100% صحیح ہوتا ہے۔ وہ جو کہتا ہے وہی سچ، وہی حق ہوتا ہے، کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا نماز جو ہے بہترین عبادت ہے، نماز برائیوں کو روکتی ہے، نماز کے ذریعے سے انسان کا مسلمان ہونا ثابت ہوتا ہے۔ نماز، ایک انسان مسلمان ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، ایک انسان مسلمان ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ہم اور آپ تو اسے مسلمان سمجھیں گے کیونکہ مسلمان سوسائٹی میں، محلے میں، معاشرے میں رہتا ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے، ابا مسلمان، دادا، سب کچھ، سارا ماحول اسلامک ہے، لیکن وہ خود نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ دین وغیرہ۔ تو معصوم نے فرمایا کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، چونکہ پہلی بات رسول اللہ کی مشہور ترین حدیث ہے، کیا ہے کہ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جیسے گھر بناتے ہیں آپ، بلڈنگ بناتے ہیں، اس میں دیوار ہوتی ہے، پلر ہوتے ہیں، کھمبے دیے جاتے ہیں، وہ کھمبے ہٹا لیے جائیں، چھت رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ اسی طرح سے ایک انسان اپنے آپ کو مسلمان کہے، مسلمان محلے میں رہے، معاشرے میں رہے، سوسائٹی میں رہے، اور جو ہے وہ نماز نہیں پڑھے، تو رسول اور آل رسول کی نظر میں وہ مسلمان قطعی نہیں ہے۔ ہماری اور آپ کی نظر میں مسلمان ہے، اس لیے اگر ہم اس کو کافر کہنے لگیں گے تو ہم مارنے لگے گا، لڑائی کرنے لگے گا۔ لہٰذا ہماری اور آپ کی نظر میں تو مسلمان ہے، لیکن رسول کی نظر میں وہ مسلمان قطعی نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جان بوجھ کر اگر کوئی نماز کو ترک کرتا ہے، عمدن جان بوجھ کر نماز کو کوئی ترک کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، جان بوجھ اگر کوئی نماز سے ترک کرتا ہے۔ اور رسول اللہ کی حدیث یہ بھی ہے کہ آپ نے سن رکھی ہے، صرف تکرار ہے الفاظ ان جملوں کی، کہ بروز قیامت سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ نماز کا ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر نماز قبول ہو گئی تو اس کے پیچھے جتنے اعمال ہیں وہ سب قبول ہو جائیں گے، اور اگر نماز ہی رد کر دی گئی باقی اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے۔ مشہور حدیث ہے رسول اللہ کی۔ نماز کا سب سے پہلا سوال نماز کا قیامت کے دن ہوگا، نماز قبول، باقی سارے اعمال قبول۔ نماز قبول نہیں تو کوئی عمل قابل نہیں، آپ چاہے جتنے بھی اور دوسری عبادات کر لیجیے، اس لیے کہ نماز نہیں پڑھ رہا انسان وہ تو اسلام کے دائرے سے باہر ہے، لیکن ایک نماز پڑھ رہا ہے یا تو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، ریاکاری، کہ لوگ سمجھیں کہ ہم نمازی ہیں، لوگوں کی نظر میں آ جائیں ہم کہ نماز ہم پڑھتے ہیں، یا تو اس لیے پڑھ رہا ہے۔ بہرحال نیتوں کا تو اللہ ہی مالک ہے، بندے کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، ہمیں کیا پتہ آپ کس نیت سے آئیں، آپ کو میری نیت کا علم نہیں، ہمیں آپ کی نیت کا علم نہیں، لیکن اللہ، رسول، آل رسول کو تو ہر ایک کی بات، دل کی بات کا پتہ ہے۔ اللہ بھی جانتا ہے دل کی بات کو ہمارے اور آپ کی، رسول اللہ بھی جانتے ہیں، مولا علی بھی، اور امام زمانہ جل اللہ علیہ وسلم، سب لوگ جانتے ہیں ہمارے دل میں کیا ہے، ہمارے سینے میں کیا محفوظ ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے اللہ علیم بذات الصدور، ہم
جانتے ہیں جو کچھ بھی تمہارے سینوں میں محفوظ ہے تم ہم سے نہیں چھپا سکتے. دنیا سے تو چھپا لو گے, دنیا سے پوشیدہ کر لو گے, لیکن ان سے نہیں پوشیدہ کر سکتے. تو نماز ایک بہترین فریضہ ہے جس کو ادا کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے, جس سے اسلام ثابت ہوتا ہے, مسلمان ہونا انسان کا ثابت ہوتا ہے. اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے, مسلمان گھرانے پیدا اور ہوا ہے, تو ہم اور آپ تو مسلمان گئے, لیکن اسلام کی نظر میں, رسول علیہ وسلم کی نظر میں مسلمان قطعی نہیں ہے. لہٰذا نماز کو ایک ایسا فریضہ سمجھ کر ادا کریں کہ جو واجب فریضہ ہے, جسے کسی بھی حالت میں ہمیں ادا ہی کرنا ہے. آپ دیکھیں مسائل میں, آپ فقہی مسائل میں چلے جائیے, علماء سے پوچھیے, جو مسائل بیان کیے گئے ہیں کتابوں میں, فقہی کتابوں میں, ہم لوگ مدرسے میں بہرحال میں اتفاق سے یہی ٹاپک کا ہمارے پاس پڑھانے کے لیے, اس میں نے دیکھے سارے مسائل. تو اس میں کیا تھا کہ اگر کسی کا ایک ہاتھ کٹا ہے تو کیا کرنا ہے, کسی کا انگلیاں کٹی ہیں تو کیا کرنا ہے, کسی کے دونوں ہاتھ کٹے ہیں تب وضو کیسے ہوگا, ہے نا, کسی کے پیر نہیں ہیں تو کیا ہوگا, مسا کیسے ہوگا, کسی کے سر میں چوٹ لگی ہے آگے کے حصے میں کیا ہوگا. اتنے سارے مسائل کے بعد نچوڑ اس کا سب سے زیادہ یہی ہے, اہم ہے کہ سارے مسائل کا کوئی نہ کوئی حل بتایا گیا ہے. اگر یہ نہیں ہے تو یہ کریں, یہ نہیں ہے تو یہ کریں, تو وقت نہیں, سارے مسائل اس میں بیان کر دیے جائیں. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہے. اگر آپ کے پاس دونوں ہاتھ نہیں ہیں تو آپ کسی کو اجیر بنائیں, کسی کو پیسے دیں تو اس سے کہو کہ بھائی مجھے وضو کرا دو. وضو میں ہاتھ کا وضو نہیں کر سکتے, سر اور پیر کا مسا تو کر سکتے ہو, چہرہ تو دھو سکتے ہو, اب ہاتھ نہیں, خود سے نہیں دھو سکتے, لہٰذا کسی کو پکڑو, اس کو پیسے دو. اگر پیسے سے مانگتا ہے, نہیں تو اگر ایسے ہی کرا دیتے تو اور اچھی بات ہے. لہٰذا وہ تمہارے چہرے کو دھلائے اور تمہارا جو ہے سر پہ مسا کرے, تمہارے پیروں پہ مسا کرے. تو یہ ساری چیزوں کو پڑھنے کے بعد نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ کسی بھی عالم میں وضو نہیں ترک ہے. جب وضو نہیں ترک ہے تو نماز کیسے ترک ہے؟ کسی بھی کنڈیشن میں نماز کو چھوڑنا ہی نہیں. آپ فقہی مسائل کی کتاب اٹھا کر پڑھیے, دیکھیے. اب تو خیر توضیح مسائل وغیرہ میں اردو میں ہے, ہندی میں بھی ہے, انگریزی میں بھی ہے. انسان بہانے سے کر کے جا نہیں سکتا آج کے ٹائم میں. کلّا میاں میں تو پتہ ہی نہیں تھا, ہم تو اردو پڑھ نہیں پاتے تھے. مولانا صاحب عربی جانتے تھے, اردو جانتے تھے, اور سب کتابیں اردو فارسی میں تھیں. اللہ میں کہیں بھیا تمہارے پاس انگریزی زبان تھی, ہندی زبان تھی, جواب اللہ ہی دے. پھر کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ لہٰذا جاننا چاہیے, خود بھی سیکھنا چاہیے. خالی مولوی اور ملاؤں کی بات پر عمل نہیں کرنا چاہیے. ویسے بھی کہاں کرتے ہیں, کم از کم انہیں باتوں پہ عمل کر لیں. سلام علیکم. تو نماز ایک واجب فریضہ ہے, لہٰذا اسے کسی بھی حالت میں ادا ہی ادا کرنا ہے, چھوڑنا نہیں. اب آئیے ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ چونکہ ماہ مبارک رمضان ہے, ایک آیت پڑھنا 1000 آیت یا ختم قرآن کا ثواب ہے. ایک آیت ماہ مبارک رمضان میں پڑھنے کا ثواب ایک ختم قرآن کا ثواب ہے. اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیا تو سمجھ لیجیے پورا قرآن ہم نے پڑھ لیا. الحمدللہ رب العالمین باقی ایک آیت پڑھ لی تو پورا قرآن پڑھ لیا. اتنا ثواب اس ماہ مبارک میں رکھا ہے, کسی اور مہینے میں اتنا ثواب قرآن پڑھنے کا نہیں ہے. آپ رمضان مبارک کے علاوہ عید کے مہینے میں اور دوسرے مہینوں میں اگر الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے تو ایک ہی آیت کا ثواب ملے گا. ایک سورہ پڑھیں گے تو ایک ہی سورہ کا ثواب ملے گا, 10 سوروں کا ثواب نہیں مل سکتا سوائے قل هو اللہ کے. قل هو اللہ ایک ایسا سورہ ہے کہ جس کو آپ ایک مرتبہ پڑھیں گے تو 10 پارے کا ثواب ملے گا. 2 مرتبہ پڑھیں گے تو 20 پارے, 3 مرتبہ پڑھ لیں گے تو پورے قرآن کا ثواب. 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کو پڑھنے کا ثواب پورے قرآن کا ہے. لیکن اس کے علاوہ کوئی اور سورہ نہیں ہے ماہ مبارک رمضان کے علاوہ. ماہ مبارک رمضان میں ایک آیت بھی پڑھ لی آپ نے, پورے ختم قرآن کا ثواب. اور نماز میں سورہ ہی پڑھے جاتے ہیں. لہذا نماز واجبات کے ساتھ ساتھ مستحبات کو بھی ادا کرنے کی کوشش کریں. ماہ رمضان میں جہاں واجبات کو تاکید کی ہے ادا کرنے کی زیادہ سے زیادہ, وہیں مستحبات پر بھی زور دیا گیا ہے. مستحب عمل کو بھی انجام دیا جائے, مستحب نمازیں بھی پڑھی جائیں. اور مستحب نمازوں میں سب سے زیادہ زور نماز شب کے اوپر دیا ہے.
نماز شب کے اوپر سب سے زیادہ زور دیا، اور مستحب نمازوں میں سب سے بافضیلت نماز اگر کوئی ہے وہ نماز شب ہے۔ نماز شب پڑھنے والا اگر انسان کہے کہ ہم بھوکے ہیں، آج ہمیں کھانا نہیں ملا، ہمیں روزی نہیں ملی، تو سمجھ لیجیے وہ جھوٹا ہے۔ یہاں تک روایات بیان کیا ہے۔ دنیا اور آخرت کے لیے بہترین سرمایہ نماز شب ہے، اور اسٹوڈنٹس جو طالب علم حضرات ہیں ان کو تو چاہیے کہ نماز شب کے پابند بنیں، تاکہ اپنی لائف کو بہترین طریقے سے جی سکیں، دنیا بھی کما سکیں، آخرت بھی کما سکیں۔ نماز شب کے ذریعے سے دنیا بھی حاصل ہے اور آخرت بھی حاصل ہے۔ بہت سارے علماء اور معصومین نے اور دیگر صالحین نے نماز شب کی تاکید کی، لہٰذا نماز شب کو کوشش کریں، نماز شب ادا کریں۔ اور اس مہینے میں تو آسان ہے، کتنا آسان ہے، سحری میں تو اٹھتا ہی انسان، عام دنوں میں تو انسان کہتا ہے کہ نہیں اٹھ پاتے ہیں، لیکن نماز شب کے لیے کتنا آسان طریقہ علماء نے معصومین نے بیان فرما دیے کہ اگر تم نہیں اٹھ پا رہے ہو یا تمہیں خوف ہے فجر میں نہیں اٹھ پائیں گے فجر سے پہلے، تو آپ نماز مغربین کے بعد نماز شب پڑھ لیجیے، کتنا آسان طریقہ۔ اور کچھ بہت زیادہ آپ عادت ڈالیے دھیرے دھیرے کر کے، پہلے صرف 3 رکعت پڑھیے، 3 رکعت کی سب سے زیادہ اہمیت، نماز شفا، نماز وتر، نماز شب ٹوٹل جو ہے وہ 11 رکعت ہیں، لیکن نماز شب کی نیت سے 8 رکعت پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت کر کے، 2 رکعت نماز شفا کی نیت سے 1 رکعت نماز وتر۔ لیکن نماز شفا اور نماز وتر یہ 3 رکعتیں سب سے امپورٹنٹ، سب سے زیادہ ان کو امپورٹنس حاصل ہے 3 رکعت کو۔ 8 رکعت اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے یا نہیں پڑھنا چاہ رہے ہیں، 3 ہی رکعت پڑھ لیجیے، اور بہت زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے، آپ صرف الحم پڑھیے، قل ہو اللہ پڑھیے، دونوں رکعتوں میں الحم پڑھیے، قل ہو اللہ پڑھیے، نماز وتر میں الحم پڑھیے، قل ہو اللہ پڑھیے۔ حالانکہ اس کے طریقے بیان کیے گئے ہیں، جس کو ذوق و شوق ہو کتابوں میں تلاش کرے اور اس کے طریقوں کو اپنائے، تاکہ دنیا بھی اپنی بنائیں اور آخرت بھی۔ آپ جانتے ہیں ان کا آیت اللہ، مجھے نام نہیں یاد آ رہا ان کا، نماز شب کے لیے اٹھے رات میں، کنویں سے پانی نکال رہے ہیں، ڈول میں ہیرے جواہرات نکل آئے، 2-3 مرتبہ ایسا ہوگا، بزرگ عالم دین، ذہن میں نام نہیں آ رہا اس وقت ان کا، وہ صاحب ڈول ڈال رہے ہیں، پانی کی جگہ ہیرے جواہرات نکل آ رہے ہیں، رونے لگے بیٹھ کر۔ آج کل تو کوئی ایسا ہوگا کہ ڈول ڈالے پانی کی جگہ ہیرے نکل آئے تو لے کے بھاگ جائے گا، خوش ہو جائے گا، یار کیا بات ہے، نماز شب کے لیے اٹھے تھے، ہیرے جواہرات کے لیے زندگی سدھر جائے گی۔ وہاں وہ عالم دین خدا کے بندے، معصوم نہیں ہیں، نبی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن ہم جیسے گناہگاروں کو یہ درس دے رہے ہیں۔ علماء کو سمجھیں تاکہ ائمہ سمجھ میں آئے، ائمہ کو سمجھیں گے تو خدا سمجھ میں آئے گا۔ لہٰذا علماء کو سمجھنے کے لیے ائمہ کو سمجھنے کے علماء، وہ صاحب رونے لگے بیٹھ کر کے، دعا کی پالنے والے کہ آج نماز شب نہیں ادا کر پاؤں گا، پانی نہیں میسر ہوگا۔ جب دعا کی اور دعا کے بعد پھر ڈول ڈالا کنویں میں، تب پانی نکل گیا۔ ایسے ایسے افراد گزرے ہیں دنیا میں، صلوات رہی۔ لہٰذا آپ بھی کوشش کریں اپنے گھر میں بھی لوگوں کو آگے بڑھائیں، تاکہ دنیا بھی بنائیں۔